مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید تمہاری عقل کو ہذیان ہو گیا۔ اور جس نبی نے پالا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ما یکذبہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، عزت زہرا پہ بلند تر صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے۔ جس تختی دل پر احسانات کا ایک نقش بھی باقی ہے، اسے یاد کر کے ہاتھ کھول کے مل کے بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے گا۔ راگوں ہیں حیدری، راگوں ہیں پروردگار عالم، آپ احباب کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اس دربار وقار سے کوئی بھی خالی یا منتامن نہ جائے۔ ذکر کا واسطہ جتنے بھی اس انجمن کے اراکین دامے دل میں قدمے سخنے حصہ لے رہے ہیں، پروردگار تمام کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد طاہر حسن کرمانی صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد مسعود الحسن زیدی صاحب، ان کے خانوادے، اس کے علاوہ قرار نقوی صاحب اور بھی آن بھائی، علی بھائی اور پتہ نہیں کتنے مومنین ہیں، فردن فرد نام مشکل ہو جاتا ہے، سکلین صاحب بھی ہمارے محترم دوست آپ سب سے تشریف لائے ہیں۔ جتنے احباب بھی اس بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، تمام کی حاجات شرعیہ پوری ہو جائیں۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو جائے، جو بے گناہ قید ہیں انہیں قید سے رہائی مل جائے۔ پروردگار سرکار حجت کی معرفت نصیب فرما۔ کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ۔
سلسلہ کلام بالیقین ذہن عالی میں محفوظ ہے. اللہ نے اپنے نمائندوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب اللہ نے اپنے نمائندوں کا تذکرہ کیا اور تذکرے میں بات یہی آ کے کل رک گئی کہ اللہ کہتا ہے جسے ہم بنا کے بھیجیں گے وہ صاحب علم ہوگا اور دوسرا وہ صاحب اختیار ہوگا. یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد ہم پھر اسے بساط نبوت پر بٹھائیں. نہ ہم جاہل کو اپنا رہبر بناتے ہیں. تھوڑا سا بلند ہونا پڑے گا ابتدا میں آپ کو. آج تھوڑی طبیعت ایسی ہے بس آپ ہی ساتھ دینا ہے. میں پڑھ جاؤں گا بات کے زور کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی لطف آئے گا. بات پہ آج ذرا چلیے گا میرے ساتھ. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سی منزل آسان ہو جائے اور پھر انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آتی گی نظر آئے گی. لیکن بولے گا وہی جس کے یہاں علی ہے. ہاں عام بندہ ہمارے ساتھ تھکے ہوئے بندے کے ہم خطیب ہی نہیں صاحب ہمارے ساتھ وہی چلے گا جو بیدار ہے. اور میں سلام پیش کروں رات کے اس پہر اس انداز میں 12 کے قریب ٹائم ہو رہا ہے. آپ صاحب جاگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے 12 نہیں بجتے. کیا بات ہے آپ کی. آپ کو سلامت رکھے. بھائی ہم 12 کو مانتے ضرور ہیں لیکن ہمارے 12 بجتے نہیں. ہاں توجہ کیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے نظر بس سے بچائے آپ کے جذبے سلامت رہے. میں کسی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. اللہ نے بتایا کہ جسے ہم بنائیں گے وہ صاحب علم ہوں گے. ٹھیک ہے. جناب آدم کو بھی بر بنیاد علم اللہ نے ملائکہ پر فوقیت دی کیونکہ انہوں نے کچھ ناموں کے علم بتا دیے. کچھ ناموں کا علم تھا جن کے نام بتائے. آپ کے ابا حضور کا پہلا کورس ہی 5 تن کے ناموں کا علم ہے. ہائے 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 ہائے. اب عادت ہو گئی ہے بندوں کو کہ کلیجہ مارے تو ہی بولتے ہیں لیکن ایسے ہی سفر کرو گے تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. علم 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 کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے آپ کے اور میرے مرشد علی سے کسی نے سوال کیا یا علی عالم آپ بھی ہیں عالم ہم بھی ہیں. کتنا بڑا جاہل تھا جو علی کے سامنے خود کو عالم کہہ رہا تھا. یا علی میرا مجمع بیدار کرنا. میں کسی منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں. بھیا کتنا بڑا جاہل تھا جو علی کے سامنے خود کو عالم کہہ رہا ہے. یا علی عالم آپ بھی ہیں. دنیا عالم ہمیں بھی کہتی ہیں ہم بھی عالم ہیں. دونوں کے علم میں فرق کتنا ہے. علی فرماتے ہیں فرق بڑا ہے. کہا وہ کیا. علی کہتے ہیں تیرا علم باہر سے اندر آتا ہے ہمارا علم اندر سے باہر آتا ہے. بیٹھے نا تھوڑا سا ہاتھ کھول لیں. نہیں یار بکھرا ہوا نعرہ نہیں دینا. ہاں کھل دو پوری طاقت سے سارے ہاتھ اٹھے. گلے کو نہیں دیکھنا. گلا یہ چلے گا انشاءاللہ لیکن اس کی فکر نہیں کرنی. آپ نے بات پہ توجہ لینی ہے. اچھا مولا نے فرمایا کہ تمہارا علم اور ہے ہمارا علم اور ہے. اور جو بندوں کا بنایا ہوا اور ہوگا اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوں گے. پورا پنڈال اٹھ کے بھی بولے جملہ بڑا ہے بات تھوڑی ہے. بندوں کا بنایا ہوا جس کمرے میں آئے اسے نجس کر دیتا ہے. لگی ہو یار تیری تمہاری میں سلام بات ہوں. ہاں ہاں بندوں کا بنایا ہوا جس کمرے میں آئے اسے نجس کر دیتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا آئے جس گھر میں اسے سجدے کے قابل کر دیتا ہے. بندوں کے بنائے ہوئے ووٹوں سے بنتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا عطا سے بنتا ہے. اب پورا پنڈال بھی چپ رہے تو جملہ حقیقت ہے. بندوں کا بنایا ہوا بھیا مجبور ہوتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا مختار ہوتا ہے. ہاتھ یہی رکھنا ہاتھ یہی کرنا. پھر جملہ سننا. ووٹوں سے بننے والا ووٹوں سے بننے والا بے ایمان تو ہو سکتا ہے کل ایمان نہیں ہو سکتا. ووٹوں سے بننے والا اور ہے اللہ کی عطا سے بننے والا اور ہے. ہاں ہاں وہ کل ایمان ہے. بھیا
बनता ही अली का है कुल्ले ईमान होना, किसी और का बनता ही नहीं। आप पूछेंगे वजह, ईमान के 10 दर्जे, 8वें पे अली का नौकर नहीं है, या 9वें पे है या 10वें पे है। ओए होए ओए होए, 8वें पे भी नहीं, 9वें और 10वें पे। 9वें पे अबू ज़र, 10वें पे सलमान, और कुल दर्जे 10 हैं। अब जो सलमान का बोला होगा उसे कुल्ले ईमान तो होना चाहिए। जिंदगी है आपकी, थोड़ा सा फिक्र करना। बात थोड़ी सी मुश्किल आने लगी, अभी पता चलेगा किसने खुद को मौसमों की नजर किया, किसने खुद को थकान की नजर किया। हाँ हाँ, लेकिन अगर बंदे के दिल में धड़कन और उसमें अली हुआ, निकलेगा। शर्त है यहां बसता हो। जवाब देना है बच्चे। मैंने कहा शर्त है यहां बसता हो। क्यों? क्योंकि नजिस खैमों में अली की मोहब्बत कयाम नहीं करती। क्या बात है आपकी, नजिस खैमों में अली की मोहब्बत कयाम नहीं करती। वही तो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, ठीक है, प्रोफेसर साहब है, खान साहब भी नक्की सादात बैठे हुए, उसके बाद भैया आए सलामत रखे, इर्जा भाई भी बैठे, मुस्तफा भाई, कितने लोग यहाँ बैठे हुए। इन सब की मौजूदगी में फर्ज कर ले काफिर मेरे पास आए और आके कहते अल्लामा साहब मैं पाक होना चाहता हूँ, और मैं फतवे की पिटारी से फतवा निकालूं और उससे कहूँ यार जा नहा के आ जा, तो पाक हो जाएगा। सारे मुझे जरा बोल के बताना वो पाक होगा? बोल लो नहीं पाक होगा। क्यों? जितने पढ़े लिखे लोग हैं मुझे कहेंगे अल्लामा लिखवा रहे अपने साथ, और अल्लामा की ऐन का आपको भी इल्म नहीं है। आप नहीं जानते कुत्ता और काफिर गीला होने के बाद और नजीस हो जाता है। मैं बंदा जमीन पे नहीं रहने दूंगा, लेकिन जुमला पहने देना, और तेरी जिंदगी करे तुम्हारी नौकरियां कबूल और पूरी तवज्जो। इसका मतलब है काफिर को मोहम्मद का कलमा पाक करता है। हाँ हाँ, पाँव के तलवों को जमीन पाक करती है, सूरज छतों को पाक करता है, आग लकड़ी और लोहे को पाक करती है, इस्लाम जाहिर को पाक करता है, ईमान बातन को पाक करता है, अली की विलायत शजरे को पाक करता है। हाँ भाई, अली की विलायत नस्लों को शजरों को पाक करती है, नजिस खैमों में अली की मोहब्बत कयाम नहीं करती। जरा आगे बढ़ जाए। बर बुनियादे इल्म, क्योंकि अल्लाह का बनाया जो होगा ना वो आलिम होगा, वो आलिम होगा, और जो आलिम होगा वो लौला नहीं कहेगा। जो आलिम होगा वो सनूनी कहेगा, लौला नहीं कहेगा। एक साहब थे जिसने कह दिया अगर अली ना होते तो हम, सबने लिखा बहुत अच्छी बात है, पर इकरार किया कितनी 70-72 जाने कितनी मर्तबा उन्होंने लौला अली कहा। काश एक बार मौला अली कह लेते। हाँ भैया एक बार मौला अली कह लेते, काश कह लेते साहब। इसलिए कि लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कमाल की, उन्होंने कहा अगर अली ना होते हम हलाक हो जाते। बंदे की एक फरासत को तो सलाम बनता है ना, उन्होंने ये कहा हम हलाक हो जाते, ये नहीं कहा कि हम शहीद हो जाते। मुझे ज्यादा में कीमत चाहिए जुमले की, यानी वो जानते थे शहादत और होती है। उन्होंने खुद को हलाकत के काबिल समझा है, शहादत के काबिल है। खुद को हलाकत के काबिल समझा है। दौरान इसलिए कभी कभी ये थोड़ा सा मसला आता है और बीच में फिर सेट हो जाता है।
جاتا ہے, لیکن اس کو نہ دیکھنا. میں پھر کہہ رہا ہوں, میرے جملوں پہ توجہ کرنا, آج میں کسی کچھ دینے کے موڈ میں ہوں, توجہ کیجیے گا. اللہ نے پر بنیاد علم بنایا, اور جو عالم ہوگا وہ لولا نہیں کہے گا, وہ سلونی کہے گا. وہ کیا کہے گا؟ سلونی. آپ کو آج تک منبر سے صرف علی کا سلونی بتایا گیا, میں آج سارے سلونی بتاؤں گا. سارے سلونی بتاؤں گا. آپ پوچھیں گے وہ کیسی؟ ارے سنتے جائیے گا. سب سے پہلے سلونی کس نے کہا؟ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ, صاحب وسائل الشیعہ نے لکھا, اور ترجمہ تو آپ کے ہی شہر سے کسی صاحب نے کر دیا. ہاں پڑھا کریں کتاب, پتہ چل جائے گا. ہاں کس صاحب نے کر دیا, لیکن اس نے بھی اس میں لکھا کہ رجب کی پہلی شب جمعہ اللہ نے حرم کعبہ میں ملائک کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے ملائک سے کہا سلونی سلونی اما شئتم, جو چاہتے ہو ہم سے پوچھو, جو چاہتے ہو ہم سے پوچھو. اچھا, مکتب الہیہ کے طالب علم فرشتے سوال کرنے لگے, وہ جواب دینے لگے. اس کا مطلب ہے فرشتوں کا پہلا کلاس روم علی کا زچہ خانہ تھا. کیا بیٹا بیٹا ہاتھ کھول لو میری جان, ہاتھ کھول لو, چلیے عادت نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, فرشتوں کا پہلا زچہ خانہ, ہاں پہلا بلکہ کلاس روم علی کا زچہ خانہ تھا. اب اس کلاس روم میں صاحب کیا ہوا, اب سوال کیا ہوئے, جواب کیا ہوا, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, بس یہ وہ بندے پریشان ہو گئے ہیں, علی آیا ہے, جو علی ذہنوں میں نہیں آتا وہ اللہ کے گھر میں آ گیا. اسپیکر بھائی والا اس کا گلا تھوڑا ساتھ کھولنا, میں زور لگاتا نہیں, بات اللہ کرے پہنچا پاؤں. ہاں, اس کا پہلا کلاس روم علی کا زچہ خانہ. میں اس منزل تک لاؤں گا, میں ٹھہرو ٹھہرو, مجھے سکوت چاہیے ایک پل کے لیے. سکوت میں ہی طوفان چھپا ہوتا ہے. سکرین بھائی منزل دیکھیے گا جہاں تک میں نہیں لانا چاہ رہا ہوں. پہلا سلونی خدا نے کہا. دوسرا سلونی کس نے کہا؟ صالح نبی نے کہا. صالح نبی نے کہا. علمی ہوا ہے رات کے پیر چھیڑ دیے جائے تو بندے گھبرا جاتے ہیں. صالح نبی نے دوسرا سلونی کہا. کب کہا؟ جب پیلے پر بلند ہوئے اور پوری قوم کو بلند کیا, اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد نبی نے دعویٰ کر دیا, سلونی مجھ سے سوال کرو. ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کا دعویٰ کیا ہے, وہ سامنے پہاڑ ہے, اونٹنی نکال. جب کہا سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکال, اللہ کے نبی کہتا پروردگار یہ کام تیرے لیے تو آسان ہے, میرے لیے مشکل. دعویٰ کر بیٹھا, کروں کیا؟ بس اللہ نے کہا پریشان نہ ہو, اشارہ کر. ادھر اشارہ ہوا, بس کسی مشکل کشا کے صدقے. اس نے آج خریدا ہے مجھے جو اس مشکل بات پہ بولا ہے. ہاں, کسی مشکل کشا کے صدقے. اشارہ ہوا, پہاڑ پھٹا, اونٹنی نکل آئی. بندے آج تک پریشان ہیں, اور اونٹنیاں تو ماؤں کے شکموں سے نکلتی ہیں, یہ پہاڑ سے کیسے نکل آئی؟ یہ حیرت کی بات نہیں, اس کی قدرت کی بات ہے. حیرت کی بات نہیں, قدرت کی بات ہے. بھیا چپ رہو گے تو دکھ تو ہمیں لگے گا نا کہ آج سرگودا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. آپ قتل کرنے والے جملوں کے لوگ نہیں جملہ سننا. اس کا مطلب ہے پہاڑ سے اونٹنی کا نکل آنا حیرت کی بات نہیں, قدرت کی بات ہے. اور کسی کی ماں کے آنے پر اللہ کے گھر کی دیواریں نہیں پھٹتی. علی کی ماں کے آنے پر دیوار کعبہ کا پھٹنا حیرت کی بات نہیں, حیدر کی قدرت کی بات ہے. اب بولا مجمع میرے ساتھ, علی حق, یہ بستی تھوڑا سا دے, ہاتھ کھولنا تھوڑا سا, کوئی کچھ نہیں کہے گا. حیرت کی بات نہیں, حیدر کی قدرت کی بات ہے. حیرت کی بات نہیں, حیدر کی قدرت کی بات ہے, حیرت کی بات نہیں.
اس کا مطلب ہے دوسرا سلونی سالے نبی نے کہا. تیسرا سلونی کس نے کہا؟ میں نے علی تک آنا ہے. تیسرا سلونی میں ٹائم دیکھ رہا ہوں مجھے کتنی دیر ہوئی ہے. اس کے بعد مجھے تمام کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تیسرا سلونی آپ کے میرے رسول نے کہا. آپ کے اور میرے رسول نے کہا. بابا جی کب کہا؟ نہیں پتا، کوئی بات نہیں. تفسیر انوار النظر حسین بگدارا صاحب نے لکھا کہ جناب صفیہ جناب ابو طالب کی بہن جو ہے نا، ان کا گزر کنیزوں کی جھرمٹ میں نا، کنیزوں کے جھرمٹ میں بڑا لطف لیں گے آپ اس بات کو، مجھے یقین ہے آپ کی سماعتوں پر. کنیزوں کے جھرمٹ میں بی بی کا گزر ہو رہا تھا بازار سے. کنیزوں کے جھرمٹ میں پردے میں لپٹی ہوئی بی کس خاندان کی عورت ہے. جیسے ہی گزر ہوا نا تو ایک اندر کا منافق، ہائے 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 ہائے، ایک اندر کا منافق پتہ کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے، لیکن اس کو اور کھول دوں. قدر کرو گے پھر کہتا ہوں ورنہ آگے بڑھ جاتے. کچھ بندے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بسم اللہ نہیں اللہ اللہ پڑھے مولوی جلدی چھوڑ. ہاں حیرانی توڑوں گا میرا والا آپ سے. دیکھیں میری طرف، منافق اصل میں نکلا ہے نفق سے. ٹھیک ہے، منافق نکلا ہے نفق سے. نفق عربی میں کہتے ہیں جنگلی چوہے کو. کیونکہ جنگلی چوہے کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، منافق نکلا ہے نفق سے. نفق کہتے ہیں جنگلی چوہے کو. تو قبلہ وہ جو اندر کا منافق تھا نا، وہ ذرا آگے بڑھا. اس نے ایک عجیب بات کی. اس نے کہا بی بی اپنی بالی چھپا لیجیے ورنہ محمد کی شفاعت کام نہ آئے گی. یہ فکرہ کہنا تھا. بی بی کو جلال آیا. کہا تو نے جو بات کی تجھے پتا ہے میں کس خاندان سے ہوں. پہلی بات تو یہ ہماری بالی نظر نہیں آ رہی، اور دوسرا جو تو بولا ہے نا، تو نہیں تیرے اندر کا منافق بولا. زندگی اس بندے کی جو مشکل بات، ہاں تو نہیں بولا، تیرے اندر کا منافق بول رہا ہے. یہ جملہ کہنا تھا. بی بی چلی سرکار ختمی مرتبت کے پاس آئی اور آ کے سارا ماجرا بیان کیا. جیسے ہی بیان ہوا، رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دکھائی دیے. نبی نے عالم جلال میں کہا سبھی مسجد میں آؤ. سبھی مسجد میں اکٹھے ہوئے. محمد منبر پہ آئے اور آ کے محمد نے ایک جملہ کہا. نبی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو، میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے کون. کوئی ہے؟ میں بتاؤں گا. میری جان، میں بتاؤں گا کس کا باپ ہے. یا رسول اللہ، بات تو آپ کی شفاعت کی ہو رہی تھی، آپ شجرے بتانے بیٹھ گئے. رسول کہہ رہے میں زمانے کو یہی بتا رہا ہوں، محمد کی شفاعت کا منکر جو ہونا اس کی ولدیت کا خانہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہو بھائی کیا بات ہے. ہاں ہاں، محمد کی شفاعت کا جو بھی منکر ہوگا. بہت شکر گزار. اچھا تھوڑا سا رک جائیں، جو پچھلے دوست کھڑے ہیں آپ بھی ہیں نا، ٹھیک ہے سارے ذرا آپ بھی پیچھے سے نا جب جملہ آئے اس کے بعد پہلے نعرہ دیجیے گا. آپ کے ہونے کا احساس ہمارے ساتھ قائم رہے. اور میں نتیجہ دے کے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. قبلہ نبی نے فرمایا جو، اور حدیث رسول بھی ہے، معصوم نے بھی فرمایا، سرکار صادق کا قول بھی ہے کہ جو 3 چیزوں کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں. جو 3 چیزوں کا مشتبہ بھائی، جو 3 چیزوں کا منکر ہے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں. کون کون سی چیزوں کا؟ کہا جو معراج رسول کا منکر ہے وہ شیعہ نہیں. جو قبر میں سوال و جواب کا منکر ہے وہ بھی شیعہ نہیں. جو حشر میں ہماری شفاعت کا منکر ہے یا نہیں. بیٹا کھولے نا میری جان. ہاں ہاں
مشکل وقت میں ساتھ دیا آپ نے تو حیدری، ہاں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو حشر میں ہماری شفاعت کا منکر وہ بھی شیعہ نہیں. ہاں صاحبان معرفت اور سرگودا کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے صاحبان فکر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ منکر معراج، منکر قبر اور منکر حشر شیعہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات کہ بھی منکر معراج، منکر قبر، منکر حشر شیعہ کیوں نہیں؟ ہاں بات ہے ایک، بات ایک نہیں بلکہ باتیں تو پوری تین ہی. کارن ایک ہے، کارن ایک ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ او بھائی معراج میں ہے آواز علی، جو ہاتھ کھولے گا اسے سلام کروں گا، جو تھکا ہوئے معافی چاہتا ہوں. معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی. بندے 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 دیکھنا، دائیں بائیں کو چیک کرنا. خدا را معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، حشر میں ہے اختیار علی. بولنا میرے ساتھ، بولنا آپ نے، میرے بول کے جواب دینا. ہاں ہاں سکین بھائی معراج میں ہے، بولو آواز علی. معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، حشر میں ہے اختیار علی. اسی لیے تو منکر ولایت کو کہتا ہوں ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جان بچائیے. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. بولے نعرہ صبح دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. چھیڑا ہے باپ نے. میں خدا خیر کرے، اٹھے بھی تین. چھیڑا ہے آپ نے قبر کی بات کی ہے نا. یہ میرے گلے سے تھوڑے بہن آزاد ہونا سب سے چلے گا. توجہ بولو، مجھے طاقت دے گا کہ بلا قبر کی بات آئی علی کو تو نہ چھوڑے جس نے قبر کے لیے کوئی اور پیر تلاش کر لیا ہو. ہاں ہاں خدا کی قسم تین کتابوں کا حوالہ مدرسے میں بیٹھ کے دے رہا ہوں. سفینۃ البحار پڑھنا، ہدایت الکبریٰ پڑھنا، بہار الانوار پڑھنا. کہ جب سچا علی والا دل میں علی بسا کے قبر میں جائے گا، فرشتے سوالوں کا انبار لگائیں گے. من ربوں کا، من نبیوں کا، من بات کھول میری جان جسے علی یاد ہے میرے ساتھ چلے. من نبیوں کا، من اماموں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا. بتا تیرا خدا کون ہے، بتا تیری کتاب کیا ہے، بتا رہا تیرا دین کیا ہے، تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا ایمان کون ہے. مومن اپنوں سے جدا ہو کے پریشان حال قبر میں گیا ہوگا کہ میں انہیں جواب کیا دوں. یہ مومن کے سرانے موجود علی شہنشاہ کو مخاطب کر کے فرشتے کہیں گے یا علی تیرا مومن جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو عجب نہیں علی کے خبردار، دنیا میں میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے بندوں کا جواب دیتا رہا. آج سوال تک کرو، جواب علی دے گا. جیو جیو یار جواب کو مل کے سارے سارے آدمی علی 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 علی
بھیا ناقص چیزوں پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے میں نے کہا نا کہ علی کو یاد رکھنا. ہاں بس 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 اس سے آگے کچھ نہیں ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہاں جتنے بھی احباب جو والدین بیٹھے میں سلام پیش کروں, جو بچے احباب سب بیٹھے میں سلام پیش کروں. آپ کو پتہ ہے اچھا ابا وہی ہوتا ہے جس سے علی مل جائے. اچھا ابا وہی ہوتا ہے جس سے علی ملے. کہوں بات, آپ کو پتہ ہے جتنے بھی والدین نے ناراض ہوئیے گا, میں نے بات سمجھانی ہے. ہاں اچھا ابا وہی ہوتا ہے جہاں سے علی ملے. لیکن بھائی لکھنے میں لفظ ابو اور الو میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. لفظ ابو اور الو میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. اچھا آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اب بلیک بورڈ نہیں بنا رہا لیکن توجہ کیجیے. ہاں یہ الف ڈالا آپ نے, اس کے بعد بے ڈالی, ٹھیک ہے, پھر نقطہ ڈال دیا یعنی بے والا بے بن گئی, کیا بنا ابو. اور الف ڈالی بے والا نقطہ نہیں ڈالا تو کیا بنا الو. یعنی اگر بے والا نقطہ ہے تو ابو ہے, اگر بے والا نقطہ ہے تو ابو ہے, بے والا نقطہ نہیں تو الو ہے. اب پتا چلا علی نے کیوں کہا تھا بے کے نقطہ میں, پتا چلا دل میں علی ہے تو ابو ہوتا ہے, علی نہ ہے تو الو ہوتا ہے. رکھیے گا صاحب. علیہ مولا علیہ مولا علیہ مولا علیہ مولا. مولا آپ کو سلامت رکھے سر. ہاں ہاں ارشاد. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے, آپ کی جذبے سلامت رہے. ایک بات کروں اگر آگے بڑھنا چاہیں تو, اگر الف بے پیشوا بو ابو, اگر بے ہے نا تو علی ہے, علی والا بے ہے تو ابو ہے, علی والا بے نہیں تو. اور اس کا مطلب ہے علی ہو تو ابو ہوتا ہے, علی نہ ہو تو. اور اگر باپ کے بیٹے کے دل میں علی نہ ہو تو وہ الو کا پٹھا ہو. بھیا کئی جگہوں پہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. بیٹھے ٹوٹ گئے ہو ہے نا میرے ساتھ, پھر سبق کیجیے گا. پہلا سلونی کس نے کہا؟ ہاں ہاں خدا نے. دوسرا سلونی کس نے کہا؟ صالح نبی نے. تیسرا سلونی کس نے کہا؟ رسول خدا نے. اور جو رسول نے سلونی کہا ہے اس کا لطف لیجیے گا. آیت پڑھوں گا اور میں گزر جاؤں گا, لیکن میں واضح نہیں کروں گا بات, لیکن سمجھنا پڑے گا کیونکہ ہر چیز کہنے کی نہیں ہوتی, کچھ سمجھ جانے کی بھی ہوتی. ہاں رسول نے کب سلونی تھا ممبر پہ کہا ہم سے پوچھے, ہم بتائیں گے کس کے باپ ہے کون. ہم بتائیں گے کس کا باپ ہے کون. ایک صاحب جسارت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے, کہتے یا رسول اللہ ہمارے ابا کا نام بتائیے. ارے ابا تیرا نام رسول سے پوچھ رہا, تھک گئے تو چھوڑ دوں. نہیں تھوڑے سے ہیں, ایک دو ہیں, صرف
چند ایک آئے جو جمائی لے رہے. سونا صرف ہجرت کے بستر پر عبادت تھا، مجلس میں نہیں. علی کا نام سن کے مومن کی نیند غائب ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا رکیے ٹھہریے ذرا، ایک منزل اور آگے بڑھتے نتیجہ دیتے پھر انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں. اس کا مطلب ہے اگر رسول نے سلونی کہا تو اس کے بعد سرکار نے کیا کہا؟ رسول سے ایک بندے نے اٹھ کے پوچھ لیا ہمارے ابا کا نام بتا. رسول نے کہا حذیفہ بن قیس. تیرے باپ کا نام؟ کہتا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے. کیسے کیسے لوگ ہائے کیسے کیسوں کے ساتھ گزارا کر گئے. کیسے کیسوں کے ساتھ میرا رسول گزارا کر گیا. اچھا ذرا تگڑے ہو نا، تھکے ہی نہ بات کروں، کھولنا یار، پھر ایسے نہ بیٹھا کرو نا، پر کھول کے لیے نہیں کرنے کا لطف آتا ہے. یہ چڑ ہے ہماری، محسوس نہ کرنا. اتنے میں کیا ہوا، ایک اور کھڑا ہو گیا ساتھ اور پتہ کیا کہنے لگا، میرے ابا کا بھی نام بتا دے. رسول نے کہا واقعی بتا دوں؟ رسول نے کہا واقعی بتا دوں؟ جی جی آپ صبح بتائیے. رسول نے کہا تیرے باپ کا نام ہے فلاں چرواہا، تیرے ابا کا نام ہے فلاں چرواہا. یہ سننا تھا، گردن جھکائی، چپ کر کے واپس ادھر یہ واپس پلٹا. جبریل آیت لے کے آ گیا. اللہ کا کہنا ہے کُلَّ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. خبردار میرے محمد سے ایسے سوال نہ کیا کرو جب وہ تمہیں ان کا جواب دے تمہیں گردنیں جھکانا ہے. خبردار لے جی. خدا قسم تم نے راضی کر دیا. ہاں تھکن اتر گئی. ہاں تھکن شکن نعرہ لگا دیا تم نے. تمہارے نعرے کے بعد اب جملہ تو بنتا ہے. اب تو کہیں گے صاحب ہاں مولا تمہیں سلامت رکھے. 3 سلونی ہو گئے، 4تھا سلونی پتہ کس نے کہا؟ تیرے میرے مرشد علی نے کہا. میں اس بندے کے سر پہ آ جاؤں گا، بات نہیں ہے، میں صبر کروں گا. خدا کی قسم میرا کلیجہ لگے یہ بندہ بے نیازی کرے ہو نہیں سکتا. کب کہا علی نے سلونی؟ 10 برس کی عمر میں، 20 برس کی عمر میں، 30 برس کی عمر میں، 40 برس کی عمر میں. نہیں بتاؤں گا، توجہ کرنا. جناب ایک پڑھی لکھی بات ہے اور اس پہ ایک پل سے جملہ آنا ہے، اور جس کی سپیڈ کم ہوئی نا وہ رہ جائے گا. موٹر وے پہ کم سپیڈ والوں کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ جس کی سپیڈ کم ہو گئی وہ رہ جائے گا. کیونکہ میں نے آہستہ سے بات کرتے کرتے بات کر دینی ہے. یاد رکھیے جناب ابو طالب کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان میں 10 سال کی چھٹائی بڑھائی ہے. جناب ابو طالب کے جتنے بھی بچے ہیں ان میں 10 سال کی چھٹائی بڑھائی. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جناب طالب. طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں جناب عقیل. جناب عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں جناب جعفر. جناب جعفر سے 10 سال چھوٹی ہیں ہانی. ہانی سے 10 سال چھوٹی ہیں جناب جمانہ. جناب جمانہ سے بظاہر 10 سال چھوٹے ہیں علی، اور علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام. جو رہ گئے وہ پیچھے رہ گئے. میں نے کہا تھا نا پیچھے رہ جائیں گے بہت سے دوست. علی
سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام. ہاں مجھے ذولا شیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ پہنچ گئے. علی سے 10 سال چھوٹا ہے اسلام. اور آپ کو پتا ہے جناب علی کے ہاں، جناب ابو طالب کے ہاں سوری، علی کب آئے؟ جب جناب سارا کے ہاں اسحاق جس عمر میں آئے ہیں نا، اسی عمر میں، بڑی عمر میں ابو طالب کے ہاں علی آئے، اتنی بڑی عمر میں. اور آپ کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 35 سال سے تجاوز ماں یا باپ کی عمر کر جائے، پھر میں نے کہا بہت پیچھے رہ جائیں گے، پھر میں جملہ آہستہ سے کہہ جاؤں گا. اگر 35 سال سے زیادہ ماں اور باپ کی عمر ہو تو ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے جوڑ کمزور ہوں گے، کمزور ہوں گے. آپ کی میڈیکل سائنس کے تجزیہ کر رہے ہیں، بچے کے جوڑ کمزور ہوں گے. جو 35 کو 80-90 سال کی ایج بن کے جب علی آئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بچہ ابو طالب کے یہاں آیا ہے اس کے جوڑ کمزور نہیں، اسے قوت پروردگار کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی ہو گیا سرکار کافی. کھولو سارے پر علی کا سلوری پڑھنے لگا ہوں، سارے پر کھولو. مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ چلے گا کون چپ رہے گا. میں علی کے سلوری کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہوں اور عموماً ایسا ہوتا نہیں. اب میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو یہاں ایسے کر کے بیٹھا تھا. علی نے سلوری کب کہا؟ 10 برس کی عمر میں، 20 برس کی عمر میں، 30 برس کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 نہیں 60 نہیں. چپ رہو گے تو میں نہیں رکھا، نہ 10 نہ 20 نہ 30 نہ 40 نہ 50. خدا کی قسم 13 رجب ہر میں کعبہ میں علی آیا. جاگ میرے ساتھ. ہاں ہاں 13 رجب ہر میں کعبہ میں علی آیا. 16 رجب کو محمد نے ہاتھوں سے اٹھایا. وہ خدا کی قسم رہنے مصطفیٰ پر قرآن ولایت کو لے کے محمد نکلا. مشرکین مکہ کی بڑی تعداد کھڑی تھی، اس نے محمد کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں یہاں تو ہمارا لات رہتا تھا، یہاں تو ہمارا منات رہتا تھا، یہاں تو ہماری عیسیٰ دیوی رہتی تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھو، کسی نے کہا منات سے پوچھو، کسی نے کہا عیسیٰ دیوی سے پوچھو. جب کہا لات سے پوچھو کہا وہ تو بت ہے بولتا نہیں. کسی نے کہا منات سے پوچھو کہا وہ تو بت بنا دیکھتا رہتا ہے. کسی نے کہا عیسیٰ دیوی سے پوچھو کہا وہ مؤنث ہو کر بھی چپ رہتی ہے، وہ مؤنث ہو کر بھی چپ رہتی ہے. کتنا پورے مکے میں سجائے تھی. پوچھو پوچھو پوچھو. یہ محمد کے ہاتھوں پر ابو طالب کا شریف خون علی مچلا. علی نے کہا مشرکین مکہ نہ لات سے پوچھو، نہ منات سے پوچھو، نہ عیسیٰ دیوی سے پوچھو، سلیمی سے سلونی مجھے علی سے پوچھ، ادھر ادھر نہ بھٹکو، علی سے پوچھ. قبلہ میری نسلیں قربان جو آگے میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. ہاں ہاں پہلا علی نے بڑی بار سلونی کا، اور علی کا سلونی پڑھنے کے لیے اشرائے کم از کم 5 ضرور چاہیے. جتنی بار علی نے سلونی کہا ہے اور جس مقام پہ کہا ہے. پہلا سلونی تو علی نے یہ کہا. دوسرا پتہ کب کہا؟ جب 3 خلافتوں کا دور گزر گیا. جو بندہ نا اردو کی کتاب پر سموسا رکھ کے کھاتا ہو، اسے زبان کی لطافت کا پتہ نہیں چلے گا. جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، ہاں ہاں صرف اردو پہ روٹی نہ کھایا کرو، پڑھا بھی کرو. ہاں توجہ کرنا، میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ بلند ہو جائیں گے آپ اور حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں سارے چہروں کی ایک بار پھر سے زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ کیجیے گا. جب 3 خلافتوں کا دور گزر گیا، جو گزر گیا اس کے بارے میں مت پوچھیے گا، کیونکہ میں گزرے ہوا پہ بات نہیں کرتا.
ओए, हाय, यही उसलूब होना चाहिए। हाँ हाँ, हम गुजरे हुए पे बात नहीं। अच्छा हाँ, जो गुजर गए क्या बात करें। तो कुछ लोग अली के पास आ गए, हाँ, या अली इस्लाम खतरे में, मेहरबानी फरमाइए। अब यहाँ जुमला जिनका मैंने पढ़ना था, सरकार अल्लामा तालब जौहरी अल्लाह मकाम मुनव्वर अल्लाह, क्या खूब बात कही कि उनसे बहस करते हुए किसी बंदे ने यही बात कर दी। अली ने तो फिर चौथे दर्जे पे खिलाफत ले ली थी, जौहरी साहब को जलाल आया। अली कहते हैं अली खिलाफत लेगा, अली खिलाफत लेगा। वो फरमाते जो बंदों नुसैरी से मिलने वाली खुदाई न ले, हाथ नहीं रखना, हाथ नहीं रखना। और तुम्हें गलत पट्टी बनाई है किसी ने कि नुसैरी का बड़ा अकीदा था, नुसैरी का कोई अकीदा नहीं, तुम्हारे से बड़ा नुसैरी का अकीदा ही नहीं। नुसैरी जितनी भी ताकत लगा ले तुम्हारे तक नहीं जा सकता। तुम चुप रहो या आसमां तक, जो फैसला तुम्हारा है। नुसैरी अलग मजहब है, शियत अलग मजहब है। नुसैरी जितनी भी ताकत लगाए तुम तक नहीं अकीदे में पहुंचता। क्यों? क्योंकि नुसैरी एक अली मानता है, हम सरकोता में बात चाहिए इस जुमले की। अरे सलामत रही। जो नुसैरी से मिलने वाली खुदाई न ले, वो बंदों से मिलने वाली खिलाफत क्या ले। अच्छा, एक जुमला है मेरे मुर्शद, प्रोफेसर साहब मेरी सारी तकरीर एक तरफ, और इस जुमले को पढ़ने से पहले शायद मेरे ना अपने में ये देखिए रोंगटे खड़े हो, चूंकि जुमला मेरे मुर्शद पूरी जिंदगी की खिताबत अली के इस जुमले का, खुदा की कसम इसकी करीब क्या भटकने नहीं मुमकिन नहीं हो। अली का जुमला, और ऐसा जुमला जिसको जिसने समझ लिया वो मेरा साथ दुआ जरूर करेगा। चुप रह गए तो मैं परेशान नहीं होगा, मैं बड़ा मुतमिन। क्यों? किसी बंदे ने एक मकाम पर अली से सवाल किया, कहते या अली वो आपसे खिलाफत छीन गई। जब कहा ना अली से, या अली आपसे खिलाफत छीन गई, तो अली ने पता क्या जवाब दिया। अली फरमाते क्यों, क्या किसी का हाथ अर्श पे चला गया था? ये ज़ौक़ है। क्या किसी का हाथ अर्श पे चला गया था? अली फरमाते छीने दो, तब मेरे पास तो अर्श ही है, बंदों की भी उम्मीद नहीं है। अच्छा, आखिरी फिक्र पढ़ूं या सारे राजी हो? भाई फजर पढ़नी है, इंशाल्लाह फजर भी पढ़ेंगे। जुमला ऐसा पढ़ जाऊंगा खुमार फजर तक बाकी रहेगा, ठीक है? फिर मैं अगली पढ़ने निकल जाऊंगा। है तवज्जो करना, फजर तक का खुमार देने लगूं। यही वजह है, एक बंदा जो कि हल नहीं था वो बैठ गया, अली गुजरने लगे तो कहता या अली मेरी पैठ कर। अली कहता तू है कौन? छेड़ा है तो छोड़ो नहीं। अली कहते तू है कौन? कहता मैं नायब मुस्तफा जानशीन मोहम्मद। जब उसने कहा ना मैं नायब मुस्तफा हूँ, अली कहता है अगर तू मोहम्मद का नायब है ये बता कि मोहम्मद की हुकूमत इंसानों पर थी या जिनों पर भी थी? उसने कहा या अली इंसानों पे भी थी, जिनों पे भी थी। अली फरमाते हैं ये बता तूने जिंदगी में कोई जिन देखा है? हाथ नहीं रखना। कहते या अली नहीं देखा, नहीं देखा। अली फरमाते हैं तू बैत की बात कर रहा है और मैं सोच रहा हूं जब तूने अपनी रियाया ही नहीं देखी उस पे हुकूमत कैसे? बहुत शुक्र बोला, बहुत शुक्र। आहा,
جو سوال کیا انہوں نے پورا. اس گھر نے کچھ نہیں مانگا, بس اس کی بیٹی نے چادر مانگی. علی کے ذوالفقار کا صدقہ فقیر غنی ہو گئے. اتنے نمک حرام نکلے, بازاروں میں آ گئی علی کی بیٹی. ہاں بولے کہ دن تیاری مکمل کر دیں گے, پھر کل اجازت کے ساتھ ساتھ کی شہادتوں کا سفر شروع کریں گے. 3 محرم تک بس یہی چلنا تھا. لیکن جو گریے کے سامان یہ بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے لفظ کرتا ہوں. راوی کہتا ہے کہ جب حسین رخصت ہونے لگے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہتے ہیں حسین سلام آخر کے لیے جب روضہ رسول کی طرف گئے تو یوں لگا جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہے. کہتے جب بھیا حسن کی قبر کی طرف گئے تو یوں لگا جیسے تینوں دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے. لیکن جب سلام آخر کے لیے ماں کی قبر کی طرف لپکے یوں گئے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہوا ماں کی طرف جائے. اگلا فکرہ میرا نہیں انیس کا ہے. انیس فرماتے ہیں ماں کی قبر پہ سر رکھ کے حسین نے ایک عجیب بات کی. حسین کہتے اماں 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 لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو. ارے زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسے ہی حق بنتا تھا یار آپ کا. تم نے ماتم کیا بھی تم سے راضی ہو. میں اکثر ہی تمہیں سے بات کر رہا ہوں کہ کوشش کیا کرو جب حسین کا ذکر ہو تو سینے کا ماتم کرو, جب عالیہ کی بات آئے تو سر کا ماتم کیا کرو. جتنا حسین کا بدن زخمی تھا اتنا علی کی بیٹی کا سر زخمی تھا. سر کا پرسے میں پڑھتے ہیں اور فکرہ لینا. قبلہ ہر بی بی اس پریشانی میں تھی, پتہ نہیں حسین ساتھ لے کے جائے گا یا نہیں. ہر بی بی پریشان. علی کی بیٹی زینب بھی سوچ رہی تھی شوہر بیمار ہے, بھائی ماں میں لے کے جائے گا یا نہیں. لیکن ایک بی بی مطمئن ہو کے کنیزوں سے کہہ رہی تھی میں ضرور جاؤں گی. ہاں اس بی بی کا نام ہے سغرا, اکبر کے حصے کی بہن سغرا. ہاں ہجر کی ملکہ سغرا. کرتے ہیں نا ماتم. ہجر کی ملکہ سغرا, اکبر کی بہن سغرا, ویران حویلیوں میں پھرنے والی سغرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کسی کنیز نے پوچھا بی بی آپ جائیں گی؟ کہا کوئی جائے نہ جائے ہم تو ضرور جائیں گے. کہا بی بی وہ کس لیے؟ کہا ہمیں لے جانا ہمارے بابا کی مجبوری ہے. اس نے کہا بی بی کیا مجبوری؟ کہا بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا, اکبر میرے بغیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑی معزت کی مجلس ہے یار. سر اٹھاؤ سر نہ جھکایا کرو. مسائل میں رونا نہیں ہے, شکل بنا دیا کرو. کچھ نہ کر سکو سر پہ ہاتھ مار لیا کرو, مالک تم سے راضی ہو جائیں گے. معصوم فرماتے ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے, جس کی ساری حسرتیں کم چھوڑ چکی ہو. لیکن جس نے ماتم کرنا سر اٹھا. قبلہ پتہ اس وقت چلا جب عباس نے آ کے کہا آقا وہ جو ہجر کی ملکہ ہے نا وہ محمل پہ سوار ہو گئی ہے. کرو تیاری ماتم کی. اتنا رو گیا جتنا میری مال کرام بھائی چاہتی ہے. اس ذکر کا واسطہ پروردگار آپ کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ سب سادات غیر سادات کی نسلیں آباد ہو. زہرا کے بچوں کو رونے والوں تمہیں بچوں کا درد دیکھنا نہ پڑے. میں سید کا سب سے چھوٹا نوکر دعا دیتے ہوئے تمہیں یہ فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ کہنا تھا جس علی اکبر کے بھروسے سوار ہوئی تھی نا, حسین نے اس اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار. کرنا ماتم. جزاک اللہ جزاک اللہ. جا بہن کو محمل سے اتار. یہ فکرہ کہنا تھا ایک پل کے لیے سانس لے لو سانس, رک جاؤ, تھک جاتا ہے بندہ. لے لو سانس, تھک جاتا ہے بندہ. نہیں تھکے سجاد اور زینب. ہاتھ پکڑنا میرے بھائی کا, برداشت کرنا میری جان. تجھ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. حوصلہ تو دیکھنا سجاد کا. کربلا سے کوفہ سے شام ہاتھ پکڑ لینا اس کا. ایک منظر بنا دینا, خدا را جلدی نہ کرنا.
جزاک اللہ جزاک اللہ. آج اتنا روئے گے ماتمی جتنا میری مالکن چاہتی ہے. اکبر کے پاس لفظیں نہیں تھی. سغرا کے محمل کے قریب علی اکبر گیا. علی اکبر نے قریب جا کے رونا شروع کیا. بھائی موجود ہے, گھر جا کے بہنوں سے پوچھنا. بہن اندر سے مر جاتی ہے اگر اس کے سامنے جوان بھائی روتا ہے. اکبر کا رونا سغرا سے برداشت نہ ہوا. محمل کا پردہ ہٹا کے کہتی ہے میں تو تیرے آسرے پہ سوار ہوں. کرو ماتم کرو ماتم. حوصلہ حوصلہ ہاتھ پکڑو. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ بھی تیری ہائے قبول فرمائے. میں تو تیرے آسرے پہ سوار ہوئی تھی. اچھا اگر میں تو سوچ رہی تھی اگر میں نہ جاؤں گی تو رہے گا. اگر میرے جانے سے تو گریا گناہ ہے. میں نیچے اترتی ہوں. محمل سے نیچے اتری اور نیچے اترنے کے بعد ایک بات کی. پتھروں کا وہ بندہ جو اگلے فکرے پہ سر کا پرسا نہ پڑ پایا. بی بی نے کہا اکبر تو نے مانگا نہیں تو رویا. میں اتر آئی لیکن ایک بات کر رہی ہوں. اکبر کہتا ہے جی سغرا. رو کے کہتی ہے رو کے جو جملہ کہا ہے نا خدا کی قسم اگر تم نے قیامت تک کے لیے رونا ہے تو جملہ سن لینا. بی بی تمہارے پرسے قبول کرے. اللہ کرے شام کی مال کر تم سے راضی ہو جائے. رو کے کہتی ہے تم سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھولنا تھا. حوصلہ. جزاک اللہ. پکڑے نا صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر. تم جو مصروف ہے شادی میں نہ لینے آنا. خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر. صحرا تم باندھو. یہ ماں بہنوں کے حصے کا جملے ان پر ماتم راجب ہونا. کہتی ہے صحرا تم باندھو پلی میں تمہیں خود باندھوں. یہ ہے میرا ارمان پرانا اکبر. ماتم یہ ہے میرا ارمان پرانا اکبر. جو سید بیٹھے مجھے قرار میں تو اجازت دینا میں جملہ پڑھوں. کوئی مر جائے تو اکبر سے زیادہ پیارا نہیں. ہم سے کہتی ہے اکبر شادی میں نہ بلانا خیر ہے. صحرا کسی اور سے لگوانا خیر ہے. پلو کسی اور سے بنوانا خیر ہے. لیکن اکبر ایک احسان کرنا. رو کے اکبر نے کہا جی سغرا. رو کے کہتی ہے تیرے آنے سے پہلے اگر میں مر جاؤں اپنی بارات میری قبر میں آنا. کوئی نقصان ہو جائے گا. پڑھو سید اجازت دیتے ہو تو سلام بیٹھے تو سب اجازت دیتے ہو. یہ کہہ رہا پر اسی سغرا نے کہا تھا. ہاں ہاں اسی سغرا نے کہا تھا میں لمحے کی جدائی کو صدی کی بات سمجھوں گی. میرے مرنے کی پہنچے خبر علی اکبر ضرور آنا. میں اپنے جنازے کو تیری بارات میرا جنازہ اٹھے گا. پہلے تجھے یاد کر